سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ہمیرا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ملک کا معاشی منظرنامہ تبدیل کرنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے اور مہنگائی میں جلد کمی آ جائے گی۔ پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام اہم شہروں میں کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے لیے ایک جامع نظام وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے گھروں کی چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ قطر نے عالمی عدالت کے اس نئے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غزہ میں قحط کے خطرے سے بچنے کے لیے وہاں خوراک کی فراہمی یقینی بنائے۔ اور اردو زبان کے معروف شاعر اور ادیب صہبا لکھنوی کی آج 22ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کے معاشی منظرنامے میں تبدیلی کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے تمام وزارتوں کو اپنے 5 سالہ منصوبے کے اہم نکات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے وزارتوں سے کہا کہ انہیں اپنے اہداف کے حصول کے لیے حکمت عملی ترتیب دینا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اہداف کے بارے میں وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں روس کے سفیر البرٹ پی خروف سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی قریبی تعلقات کا حوالہ دیا۔ وزیراعظم نے بین الحکومتی کمیشن کے نویں اجلاس کے جلد انعقاد کی ضرورت پر بھی زور دیا جو رواں سال کے آخر میں روس کی میزبانی میں ہوگا۔ شہباز شریف نے زور دیا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے موجودہ تعلقات کے فروغ کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے اپنا وفد پاکستان بھیجے۔ وزیراعظم نے صدر پیوٹن کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی بھی دعوت دی۔ روسی سفیر نے وزیراعظم کو یقین دہانی کرائی کہ روس پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے اور مہنگائی میں جلد کمی ہو جائے گی۔ وہ لاہور میں مسلم لیگ نون کے مرحوم کارکن عتیق چودھری کے گھر گئے۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معیشت کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے سابقہ ادوار میں معیشت کی صورتحال بہت بہتر تھی۔ مرحوم عتیق چودھری کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ جماعت کے ایک بے لوث کارکن تھے جو ہمیشہ مشکل ترین حالات میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے تسلسل میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آج کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے زراعت، صنعت و حرفت اور دیگر شعبوں کو بہتر کرنے کے لیے مختلف طریقوں اور ذرائع پر تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صوبے کے تمام بڑے شہروں میں کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے لیے ایک جامع نظام وضع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کوڑا کرکٹ کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہر دن کوڑا کرکٹ کے خاتمے کے طور پر منایا جانا چاہیے۔ مریم نواز نے کہا کہ ہماری آئندہ نسلوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے پہلی بار دیہات کی سطح پر صفائی ستھرائی کا ایک پائیدار اور مؤثر نظام ترتیب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو پلاسٹک کے کم سے کم استعمال کے ذریعے ماحول دوست متبادل طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی وزیر تعلیم مینا خان آفریدی نے کہا ہے کہ حکومت پبلک لائبریریوں کے مسائل حل کرے گی اور ان میں تمام سہولیات فراہم کرے گی۔ انہوں نے پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی بچت کے لیے حکومت صوبے کے تمام لائبریریوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بندوبستی اضلاع میں 9 جبکہ قبائلی اضلاع میں 7 لائبریریوں کے قیام کے حوالے سے کام جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں کے باعث گھروں کی چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں 7 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق گھروں کی چھتیں گرنے کے واقعات پشاور، نوشہرہ، شانگلہ، بنوں اور باجوڑ میں پیش آئے جس کے باعث گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا کے ریسکیو 122 کا کنٹرول روم کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے فعال ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ہدایت پر کوئٹہ شہر میں ذخیرہ اندوزوں، منافع خوروں اور سمگلرز کے خلاف کارروائی جاری ہے۔
کوئٹہ کی ضلع انتظامیہ نے شہر کے مختلف علاقوں سے 24 ذخیرہ اندوزوں منافع خوروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ متعلقہ حکام نے 2 دکانوں کو سیل کرنے کے علاوہ کئی دکانداروں کو وارننگ بھی جاری کر دی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے تحت برازیل سے درآمد کردہ زیادہ پیداواری مویشیوں کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے۔ یہ عمل کونسل کے تحت قائم سرسبز پاکستان لائف سٹاک انیشیٹو کی بہتری میں اہم کردار ادا کرے گا۔ بہترین پیداواری خصوصیات کے حامل یہ مویشی مقامی کسانوں کو فراہم کیے جائیں گے تاکہ ان کی گوشت اور دودھ کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ 9 مختلف نسلوں کے ان درآمد شدہ مویشیوں میں پاکستانی اور برازیل کی نسلیں شامل ہیں۔ یہ مویشی سیالکوٹ سے اوکاڑا لے جائے گئے ہیں، جہاں 2 ہفتے تک انہیں علیحدہ رکھا جائے گا۔ اٹلی میں پاکستان کے سفیر علی جاوید نے روم میں زرعی ترقی کے بین الاقوامی فنڈ کے صدر الویرو لیریو سے ملاقات کی۔ اسلام آباد سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ تعاون کی امور کا جائزہ لیا گیا اور اسلام آباد میں ادارے کا نیا دفتر کھولنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی سفیر نے ادارے کے صدر کو سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں اور زرعی ترقیاتی فنڈ کے اسلام آباد دفتر کے افتتاح کے لیے پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ ادارے کے صدر نے دعوت کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ موجودہ سال کی آخری سہ ماہی میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ کشمیری سیاسی ماہرین نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے سری نگر میں اپنے الگ الگ انٹرویوز میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد کی تعداد میں موجود بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فسطائی بی جے پی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں ظلم و ستم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ قطر نے عالمی عدالت کے اس حکم کا خیر مقدم کیا ہے جس میں اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غزہ میں قحط سالی سے بچنے کے لیے بنیادی خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اور مؤثر اقدامات کرے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عدالتی حکم میں اس بات کی بھی یقین دہانی کرانے کو کہا گیا ہے کہ غزہ میں شہریوں کی جان و مال کو درپیش خطرات سمیت ہولناک انسانی المیے کے پیش نظر فوری جنگ بندی کے لیے عالمی برادری استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اردو زبان کے معروف شاعر، ادیب اور مدیر صہبا لکھنوی کی آج 22ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ صہبا لکھنوی کا اصل نام سید شرافت علی تھا۔ وہ 25 دسمبر 1919 کو بھارتی ریاست بھوپال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد کراچی میں سکونت اختیار کی اور 1951 میں افکار کے نام سے ایک جریدے کا آغاز کیا جو 57 سال تک مسلسل شائع ہوتا رہا۔ صہبا لکھنوی کے شعری مجموعے مہپارے اور زیر آسمان کے عنوان سے شائع ہوئے، جبکہ ان کی نثری تصانیف میں میرے خوابوں کی سرزمین، اقبال اور بھوپال، مجاز ایک آہنگ، ارمغان مجنوں، رئیس امروہی فن و شخصیت اور منٹو ایک کتاب شامل ہے۔ صہبا لکھنوی 2002 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد، شمالی بلوچستان میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں کہیں کہیں شدید بارش ہوگی۔ ملک کے جنوبی حصوں میں آندھی آنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 31، کوئٹہ 17، گلگت 20، مری 12، مظفر آباد 15، سری نگر 17، جموں 29 اور لیہ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے ملک کا معاشی منظرنامہ تبدیل کرنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے اور مہنگائی میں جلد کمی آ جائے گی۔ پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام اہم شہروں میں کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے لیے ایک جامع نظام وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے گھروں کی چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ قطر نے عالمی عدالت کے اس نئے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غزہ میں قحط کے خطرے سے بچنے کے لیے وہاں خوراک کی فراہمی یقینی بنائے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔